بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ہاتھی والوں کا واقعہ پیش کریں گے۔ یہ واقعہ سیرت اور تاریخ میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، جس کو ہم اور آپ سورہ فیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو یہ واقعہ کافی لمبا ہے، لیکن ہم اس کو مختصر طور پر پیش کریں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ یمن کے اندر عیسائی مذہب کے مطابق ایک گرجا گھر بنایا جائے جو بہت ہی عالی شان ہو، اور ہر طرح سے اس کو سجایا جائے تاکہ لوگ مکہ مکرمہ نہ جائیں، یمن کے اندر آئیں اور اس عالی شان گرجا گھر کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں، اس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ چنانچہ اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہت ہی عالی شان گرجا گھر تعمیر کرایا اور اس کو ہیروں اور جواہرات سے سجا دیا۔ جب یہ خبر عرب تک پہنچی، مکہ مکرمہ میں پہنچی، تو لوگ بہت ہی غصہ ہوئے، اور عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام کنانہ تھا، ان میں کا ایک آدمی اس گرجا گھر میں گیا اور اس نے وہاں نجاست کر دی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس گرجا گھر کے برابر میں ایک آگ جلائی، اور آگ ہوا سے اڑ کر اس گرجا گھر کو لگ گئی، جس سے وہ تمام کا تمام گرجا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ اب ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا، وہ بہت ہی غصہ ہوا، اور اس نے یہ ناپاک ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ اب وہ کعبے کو منہدم کر دے گا، گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اسی ناپاک ارادے سے مکہ کی طرف بڑھا، اپنا بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف اس نے چڑھائی کر دی، اور راستے میں جن جن قبیلوں نے اس کو روکا، اس نے ان کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہ مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اور مکہ کے قریب میں مکے والوں کے کچھ جانور چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان جانوروں کو پکڑ لیا۔ انہی جانوروں میں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ جب عبد المطلب کو اس بات کی خبر ہوئی، تو چونکہ حضرت عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ رب العزت اپنے گھر کی خود حفاظت کر لیں گے۔ اور حضرت عبد المطلب چند سرداروں کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے دادا کو ایک بہت ہی حسن و جمال عطا فرمایا تھا، رعب اور وقار عطا فرمایا تھا، ایک ہیبت آپ علیہ السلام کے دادا کے اندر اللہ نے رکھی تھی، جس سے ہر شخص آپ سے مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ چنانچہ بات شروع ہوئی، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا مجھے بڑا تعجب ہے، میں تو کعبے کو گرانے کے ارادے سے آیا ہوں، اور کعبے کو تم بہت ہی عظیم سمجھتے ہو، تمہارا دین اور مذہب اس سے جڑا ہوا ہے، تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی بلکہ اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور کعبے کا مالک، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اور اللہ خود اس کی حفاظت کر لیں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ دے دیے، اور حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے، اور مکے والوں سے کہا کہ مکے کو خالی کر دو اور پہاڑ پر چلے جاؤ۔ اور حضرت عبد المطلب کعبے کے اندر پہنچے، اور اس کا غلاف پکڑ کر، اس کی دیوار پکڑ کر اللہ سے دعائیں کی، اور لوگوں کو لے کر پھر پہاڑ پر چلے گئے۔ ابرہہ اپنے ناپاک ارادے سے مکہ کی طرف بڑھا تو اچانک اللہ رب العزت نے کچھ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، جن کے منہ کے اندر اور پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں تھیں لیکن گولی کا کام کر رہی تھیں، اور پورے لشکر پر وہ برسنے لگیں۔ جس کے اوپر وہ کنکری پڑتی، اس کے جسم کو چیرتی ہوئی پار نکل جاتی، اس کے سر پر گرتی اور جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی، جس سے
ابرہہ کا پورا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا، تہس نہس ہو گیا۔ اور ابرہہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابرہہ کے بدن پر اللہ رب العزت نے چیچک نکال دی، جس سے اس کے تمام اعضاء گل کر گر گئے، کٹ گئے، اور اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ ہے اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا عبرتناک انجام۔ اسی کو ہم واقعہ فیل کہتے ہیں، ہاتھی والوں کا واقعہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی، فلسطین کی مکمل حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔